السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن میری لنک آپ نے بھیجا، آپ نے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ پوری طرح دجل سے کام لے رہا ہے، مطلب دھوکے اور فریب سے نا۔ سوال ہے نبی پاک علیہ السلام کا رفع الیدین کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع الیدین کا حکم دینا، نبی پاک علیہ السلام کا رفع الیدین نہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع الیدین سے منع کرنا۔ یہ کہتا ہے کہ اگر کرنے کا حکم ہے تو مقابلے میں نہ کرنے کا حکم دکھائیں گے، اور اگر کرنے کا عمل ہے کہ آپ نے کیا تو مقابلے میں نہ کرنے کا عمل دکھائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس نے کرنے کا حکم اور نہ کرنے کا حکم کی بات کی، یہ اس کا دجل ہے۔ پھر کرنے کا فعل کہ آپ نے کیا اور نہ کرنے کا فعل، یہ بھی اس کا دجل ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے، اب رفع الیدین کا حکم کہاں سے لیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ صرف حضور نے رفع الیدین کیا ہوتا نا تو ہم بھی رفع الیدین کرتے، ہمیں نہیں کہا کہ تم رفع الیدین کرو۔ صرف صحابی نے دیکھ لیا، ہمیں بتا دیا، جیسے عبداللہ بن عمر ہے، وائل بن حجر ہے، مالک بن حویرث ہے، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ روایات تواتر کی حد تک پہنچی ہیں، ایسی تعداد کہ جس تعداد کا جھٹلا دینا، نہ ماننا ناممکنات میں سے ہو جائے، اللہ اکبر۔ 4 اور 450 کے قریب کل کی کل رفع الیدین کرنے کی روایات ہیں۔ ان لوگوں کی اصل میں ماری ہوئی ہے مت، چلیں وہ تو ماری ہوئی ہے، بات پر آتے ہیں۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام نے فقط رفع الیدین کیا ہوتا نا، آپ کا کوئی بھی عمل کرنا ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، الا یہ کہ حضور نے ہمیں منع کیا ہو۔ تو یہ سوال واقعتاً اپنی جگہ پر بالکل درست اور صحیح ہے کہ نوجوان ان بدبخت ملاؤں سے سوال کرتا ہے، حضور رفع الیدین کرنا تو ثابت ہے، کیا رفع الیدین سے منع کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جی حکم ہوتا تو مقابلے میں منع کا حکم دکھاتے، کرنے کا اگر حکم ہوتا۔ یہ نہیں ہے، حضور کوئی بھی کام کر لیں بس وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو سوال جینون ہے، اگر وہ کام ہم نہیں کر سکتے تو اس کام سے ممانعت کا حکم دکھایا جائے گا۔ مثال اس کی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ 11 کی تھی نا، اللہ اکبر۔ اور قرآن نے ہمیں 11 شادیوں سے منع کر دیا ہے۔ اب یا تو یہ کہیں کہ حضور کو حکم ہو کہ 11 کرو اور ہمیں منع ہو کہ تم 11 مت کرو۔ بھئی سیدھی بات ہے، حضور نے 11 شادیاں پریکٹیکلی کی ہیں۔ اب ہمارے لیے بھی یہ سنت عمل ہوتا اگر ہمیں منع نہ کر دیا گیا ہوتا کہ تم 11 مت کرو۔ اسی طرح ٹھیک حضور نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، جسے یہ بدبخت موذی دجل اور فریبی لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں، یہ اس لیے چونکہ رفع الیدین کی روایات عام ہیں۔ اب اس نے اس دجل سے کام لیا کہ جی کیا حضور نے اور ہم اس سے منع کا حکم دکھائیں، تو کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کا حکم ہو تو ہم نہ کرنے کا حکم دکھائیں گے۔ یہ دجل سے کیوں کام لے رہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، بریلوی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، چشتی، قادری، سور وردی، بغیر وردی، یہ جتنے بھی ہندوستان کے یہ بدبخت ہیں، یہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین نہیں کیا۔ وہ تو جیسے اب میں کہوں نا کہ یہ سن 2023 کا 12واں مہینہ ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پاکستان میں نا صبح ہو رہی ہے اور صبح کے تقریباً 7 بجنے والے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان میں صبح کے 7 ہونے والے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پورے پاکستانی یہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ آج دن بھی سنڈے کا ہے، اتوار کا دن ہے۔ تو یوں اسی طرح حضور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ رفع الیدین کیا،
اور حضور کا رفع الیدین کرنا یہ انکار نہیں کر سکتے کہ حضور نے رفع الیدین نہیں کیا، اس لیے اس نے یہ جلیبی بنا دی۔ وہ جی نا رفع الیدین کرنے کا حکم ہوتا نا تو ہم مقابلے میں نہ کرنے کا حکم دکھاتے، تو یہاں کرنے کا فعل ہے نا، ہم مقابلے میں نہ کرنے کا فعل دکھائیں گے۔ یہ جلیبی بھی ہے، دجل بھی ہے، فریب بھی ہے۔ تو چلیں ہم آپ کو یہ جلیبی ٹھیک کر کے دیتے ہیں، کیا یاد کرو گے؟ اور اس کا دجل فریب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں نا، ہاں جی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو 11 شادیوں کا حکم دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ حضور جتنی مرضی شادی کر لیں۔ اب کیا حضور نے 11 شادیاں کی ہیں تو میں محمد اقبال 11 کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید نے مجھے 4 پر بند کر دیا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح حضور نے رفع الیدین کیا ہے نا، کیا ہے۔ اب ہمیں دکھاؤ کہ حضور نے کہا ہو یا قرآن نے کہا ہو کہ تم رفع الیدین مت کرو، واللہ علت خیر صلی اللہ۔ اس میں جلیبی بنانے کی کہاں ضرورت ہے کہ وہ جی رفع الیدین کا حکم دیا ہوتا نا تو ہم مقابلے میں رفع الیدین کے منع کرنے کا حکم دکھا دیتے۔ بھائی اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی ہیں، ہمیں قرآن منع کر دیتا ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، بس۔ اور اس پر حدیث بھی ہے، ایک صحابی کی نا 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ نے فرمایا 4 رکھو باقی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ تو اسی طرح حضور نے رفع الیدین کیا، ہمارے پیارے نبی۔ اب ان کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیتا ہوں، محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سن لو، اگر اپنی آخرت سنوارنا اور ٹھیک کرنا چاہتے ہو، ہمارے پیارے نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا اور گواہی دی ہے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہ جو کرے کلمہ پڑھنے والوں تم وہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ نا اپنے غلام کے ساتھ یا اپنے ساتھی کے ساتھ کہیں باہر جا رہے تھے، تو ایک جگہ پر انہوں نے اپنی سواری روکی اور ایک پتھر کے قریب جا کر نا پیشاب کے لیے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کے غلام نے دیکھ لیا کہ ابن عمر نے پیشاب نہیں کیا ہے۔ اچھا، تو وہ غلام نے پوچھا کہ آپ نے نا پیشاب کوئی نہیں کیا، یوں آپ نے پیشاب والی پوزیشن بھی بنائی ہے، سواری بھی آپ نے روک دی۔ تو ابن عمر کہنے لگے بات یہ ہے پیشاب میں نے واقعی نہیں کیا، میں اس طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو یہاں سے ہمارا گزر ہوا، حضور یہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اب مجھے پیشاب نہیں آیا تھا، میرے دل نے کہا کہ میں حضور کی نقل تو اتار لو نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او بدبختو، بد نصیبو، رفع الیدین نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ تو نبی پاک کی یوں نقل کیا کرتے تھے۔ تو میں آج کیا آپ کو درس دے رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والا دیوبندی ہے، بریلوی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی، جو بھی ہو، نماز پڑھتے ہو نا، حضور نے جو کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام، مرنا جینا، غم خوشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو بس۔ الا یہ کہ حضور نے خود وہ کیا اور آپ کو منع کر دیا۔ ہمارا سوال، حضور نے رفع الیدین کیا، مولانا صاحب ہمیں دکھا دو کہ حضور نے ہمیں منع کیا ہو کہ تم رفع الیدین مت کرو۔ اس میں جلیبی بنانے، اس میں دجل فریب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے۔ اب رہ گیا معاملہ حکم کا، تو رفع الیدین کہاں پر ہوتا ہے؟ حج میں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے؟ شاباش، رفع الیدین کہاں ہوتا ہے بھائی؟ نماز میں ہوتا ہے نا۔ تو حضور فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے، ہاں جی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو حضور نماز کے آغاز میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے کھڑے ہو کر بھی رفع الیدین کرتے، 4 اور 3 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور نے جو بھی کیا ہے نا، اللہ کے بندو وہ سب کچھ تم کرو، صرف یہ کہ حضور نے ہمیں منع کر دیا ہو
تو بریلوی اور دیوبندیوں ملاؤ تم سے سوال ہے، دکھاؤ حضور نے ہمیں کہا کہ رفع الیدین مت کرو۔ ایک اور تکنیکی بات بتا دو، یہ کچھ روایات لاتے ہیں، نمبر ایک یا تو وہ ضعیف ہوتی ہیں، نمبر دو یہ کہ یا تو ان میں جو ہم اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں اس کا تعلق نہیں ہوتا، ہاں جی، یا پھر نمبر تین یہ کہ ان روایات میں عدم ذکر ہوتا ہے، تو جو ضعیف ہیں ان کی چھٹی، جیسے عبداللہ بن مسعود کی روایات، جو روایات اس رفع الیدین کے تعلق سے ہیں ہی نہیں، جو ہم نماز میں قیام میں رکوع سے پہلے اور بعد میں کرتے ہیں، ان روایات کی بھی چھٹی۔ جن روایات میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، تو یہ ایک تکنیکی بات سمجھ لو، ہاں جی، اب اس کو میں کہوں ٹیکنیکلی بات، وہ یہ ہے کہ عدم ذکر نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ کسی روایت کے اندر اگر کسی ایٹم کا ذکر نہیں ہے نا، تو ذکر کا نہ ہونا اس کی نفی یا اس کی نہیں کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہوتا ہے۔ رفع الیدین نماز کے آغاز میں رکوع جاتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو کر تیسری رکعت کے آغاز میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دائمی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اس سنت کو نماز میں اپناؤ۔ یہ سنت صرف اہل حدیثوں کے لیے نہیں ہے، یہ سنت ہمارے بریلوی بھائیوں کے لیے بھی ہے، یہ سنت میرے دیوبندی بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ ان دجل اور فریب کار ملاؤں کے چنگل میں سے اپنے آپ کو آنے سے بچاؤ، یہ خود برباد ہیں، تمہیں بھی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔